اور اس کے لیے جو آیت پیش کی جاتی ہے وہ بھی سورہ البقرہ آیت نمبر 230 ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پس اگر اس مرد نے اپنے عورت کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب یہ عورت جو ہے اس کے لیے یہ مرد جو ہے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے اس کے لیے اس تیسرے طلاق کے بعد۔ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اب یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، زوجن غیرہ، یعنی اس زوج کے علاوہ کسی اور زوج سے نکاح کرے، اس اپنے زوج کے علاوہ کسی اور زوج سے۔ اس کی میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ یہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کے کیا معنی ہیں۔ اصل میں طلاق رجعی یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس دور جاہلیت کے اس طریقے کو ختم کر دیا اسلام نے کہ بار بار وہ طلاق دے، بار بار رجوع کرے۔ اب ان لمیٹڈ کے بجائے لمیٹڈ ہو گیا یہ کہ اب یہ آدمی اپنے زندگی میں صرف 2 دفعہ طلاق دے کے رجوع کر سکتا ہے، اور تیسری دفعہ اگر یہ طلاق دے گا تو پھر رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ اب الطلاق مرتان، اس کی وضاحت کیا ہے؟ پہلے تو آپ مرتان کو سمجھیں۔ یہ مرتن کا تثنیہ ہے اور اس کے معنی عربی کے ہوتے ہیں مرتم بعد مرتن، یعنی ایک کے بعد دوسرا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا طلاق طلاق طلاق، طلاق 2 کہے 3 کہے، یہ چیز نہیں ہے۔ مرتن کے مرتین یا مرتان کے بعد معنی ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک کام کیا، اس کے بعد پھر کوئی دوسرا کام، دوسرا سٹیپ یا دوسرا قدم آپ نے اٹھایا۔ تو یہاں ایک طلاق کے بعد دوسرے طلاق کا معنی یہ ہے کہ آپ نے طلاق دے دیا عورت کو، اب طلاق کے بعد اس کی عدت ہے، اب اس نے وہ عدت گزاری ہے، 3 حیض 3 مہینے یا بچے کا جننا، یہ اس کی عدت ہے۔ یا اگر اس کے ساتھ مباشرت نہیں ہوئی ہے تو اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ اب عدت گزرنے کے بعد عدت مکمل ہو گئی، اس کے بعد یہ آدمی اپنی اس بیوی سے جس کو اس نے طلاق دے دی ہے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں۔ اور تھوڑی سی اس کی وضاحت میں اس طریقے سے بھی کر دوں کہ دیکھیں، ایک طلاق تو وہ ہے جسے حیض آتا ہے، اس عورت کی طلاق۔ ایک مطلقہ وہ ہے جسے حیض ابھی نہیں آیا ہے، 3 مہینے اس کی عدت ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ایک مجلس میں 3 طلاق یا 3 مہینوں میں 3 طلاق، اس کو عدت کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہ عورت جس کا سورۃ احزاب آیت نمبر 49 کے اندر ذکر ہے کہ اس سے مباشرت یا ہم بستری نہیں ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی عدت ہی نہیں ہے۔ اب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ اہم سوال ہے، اس کو ذہن میں رکھے، مقلدین ہو یا غیر مقلدین ہو، اس کی وضاحت فرمائے کہ وہ عورت جس سے ابھی اس شوہر نے جس کا نکاح اس سے ہوا ہے لیکن مباشرت نہیں ہوئی ہے، اب اس نے اس کو طلاق دے دی،
اس کی تو عدت ہی نہیں ہے، تو 3 طلاقیں وہ کیسے دے گا؟ 3 مہینوں میں دے گا، ایک مجلس میں دے گا؟ سوال ہے، جواب دے۔ قیامت آ جائے گی، جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ 3 طلاق کا طریقہ کیا ہوگا بتائے؟ اس لیے اس کی تو عدت ہی نہیں ہے، نہ 3 حیض ہے، نہ 3 مہینے ہیں، نہ بچے کا جننا ہے۔ آپ اس کی عدت بتائے اور پھر طلاق کا طریقہ بتائے کہ آپ اس کو طلاق کس طرح دیں گے۔ دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، دماغ میں ڈالے اس بات کو۔ جس عورت سے اس نے نکاح کیا، ابھی مباشرت نہیں ہوئی، اب اس کو وہ طلاق دے رہا ہے یا طلاق دے چکا ہے، لیکن اس کی تو عدت نہیں ہے، نہ 3 مہینے، نہ 3 حیض۔ اب آپ بتائیں کہ 3 طلاق اس کو کس طرح دے گا وہ؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ مسئلہ آپ کو سمجھنا ہوگا قرآن سے کہ طلاق کا وہی طریقہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے، جو نکاح کا ہے، سنت نے بتایا ہے۔ ایک مجلس ہے، اس میں نکاح ہو جاتی ہے، ایک مجلس ہے، اس میں طلاق ہو جاتی ہے، بس اس میں 1 2 3 یا 3 مہینوں میں اس کو ریپیٹ کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ بتائے کہ اس عورت کے طلاق کا کیا طریقہ ہوگا جس کے ساتھ مباشرت نہیں ہوئی۔ ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی اور ان کے رحم میں بچہ ہے، جس کے رحم میں بچہ ہوتا ہے تو اس کو تو حیض ہی نہیں آتا ہے، تو آپ کیسے اس کو 3 طلاقیں دو گے بتاؤ؟ اچھا، وہ اس سے بھی باہر ہو گئی ہے کہ 3 مہینے، وہ حکم بھی ان پہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ رحم والی، ارحام والی عورتیں، ان کی عدت تو یہ بتائی ہے کہ جیسے ہی ان کا بچہ، وہ اپنا بچہ جن لے، چاہے وہ 10 دن کے بعد بچہ جن لے، چاہے وہ 20 دن کے بعد بچہ جن لے، چاہے وہ 40 دن کے بعد بچہ لے لے، چاہے وہ 6 مہینے کے بعد بچہ جن لے، بس ان کی عدت ختم ہو گئی۔ یہ ان کی عدت ہے۔ اب ان کی عدت جو ہے وہ تو 10 دن کی بھی ہو سکتی ہے، وہ تو مہینے 2 کی بھی ہو سکتی ہے، وہ تو 6 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ 3 طلاقیں اس کو کیسے دو گے بتائے؟ 3 مجلسیں کیسے اس کے لیے مقرر کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلطی پر ہیں، آپ نے مسئلے کو نہیں سمجھا ہے، آپ نے گڑمٹ کر دیا ہے عدت کو اور طلاق کو۔ عدت اس مقصد کے لیے تھا کہ ایک تو اس کا حمل ظاہر ہو جائے، اور دوسرا اصل مقصد جو اس میں تھا وہ یہ تھا کہ ان کے درمیان اس دوران میں موافقت پیدا ہو جائے۔ 1 2 3 کے لیے نہیں تھا۔ 1 2 3 جو ہے، جس کو قرآن الطلاق مرتان کہتا ہے، اور اس کے بعد پھر تیسری طلاق جو ہوتی ہے جس کے بعد وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھے، یہ مسئلہ نمبر 4 ہے، اور انشاءاللہ اس پہ میں پھر ختم کر دوں گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھے تو دوبارہ اس بیان کو، تربارہ اس بیان کو، بار بار اس بیان کو سنیں، اور نہ سمجھنے کی صورت میں، کوئی اشکال ہونے کی صورت میں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی پھر میں وضاحت کروں گا۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق رجعی جس کے بعد شوہر دوبارہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی کسی اور مرد سے اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ کسی کے لیے حلالہ کرنا کہ اس کے لیے یہ جائز ہو جائے، یہ تو زنا ہے، یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، جو ہمارے اس معاشرے کے اندر آج کل رائج ہے، اس سے تو توبہ کر لے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ آپ کسی عورت سے نکاح کرو گے تو مستقل نکاح ہوگا، اس لیے نہیں کہ آپ کسی کے لیے اس کو حلال کرا رہے ہو، حلالے کے لیے نہیں۔ اب طلاق رجعی قرآن کہتا ہے کہ وہ 2 ہے، یعنی کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق ہو گئی، اس کے بعد اس نے عدت بھی گزار لی، عدت بھی گزر گئی، اب وہ عورت اپنے ماں باپ کے یہاں چلے گئی، شوہر کے گھر سے بھی نکل گئی، آزاد ہو گئی، وہ اس کے نکاح سے بھی گئی اور عدت سے بھی نکل گئی۔ اب یہ مرد جو ہے،
شوہر جو ہے دوبارہ اس اپنی بیوی سے جس کو اس نے طلاق دی ہے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اب یہ کیا کرے گا؟ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اول دلیل تو اس کی یہ ہے کہ قرآن خود کہتا ہے الطلاق مرتانی، طلاق رجعی 2 ہے۔ جس طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتی تو وہ اس کے بعد کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، آیت نمبر 230 کے اندر کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہمارے یہاں احادیث کی کتابوں کے اندر درجہ جو حاصل ہے وہ صحائح ستہ کو ہے۔ پھر صحائح ستہ کے اندر جو افضلیت اور درجہ ملا ہے وہ شیخین کو ملا ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کو۔ لوگ ان دونوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ پھر ان دونوں کے اندر بھی یعنی امام بخاری اور امام مسلم یا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر صحیح بخاری کو سب سے زیادہ افضلیت یا درجہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس مسئلے کو اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ احادیث کی کتابوں کے اندر صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری اٹھائے، کتاب التفسیر، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 232 سورۃ البقرہ، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ آیت اس کی تفسیر کے اندر جس کو لوگ شان نزول بھی کہتے ہیں، ایک صحابی ہے معقل بن یسار جس کا نام ہے، امام بخاری حدیث لاتے ہیں، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ میری بہن کا رشتہ ایک شخص نے مانگا، میں نے وہ رشتہ دے دیا۔ کچھ وقت کے بعد اس آدمی نے میری اس بہن کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد میری بہن نے عدت بھی گزار لی، عدت سے وہ فارغ ہو گئی، آزاد ہو گئی۔ عدت کے بعد یہ بھی امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں، عدت کے بعد پھر اس شخص نے دوبارہ مجھ سے رجوع کیا اور کہا کہ میں آپ کی بہن کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے انہیں منع کر دیا کہ نہیں، میری بہن کو تو نے طلاق دے دیا، پھر دوبارہ میں تیرے نکاح میں اسے دے دوں۔ تو معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنے مدت تک پہنچ جائے، یعنی ان کی جو عدت ہے وہ ختم ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو فرمایا ان کو نہ روکو اس بات سے کہ وہ نکاح کر لے اپنے شوہروں سے۔ دیکھیں اگر یہ شوہر وہی پرانا شوہر نہ ہوتا تو دیکھیں اس کے لیے نئے شوہر کے لیے قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا ہے، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، غیر کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس پہلے کے لیے غیر کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، فرمایا أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس کی تعویل، مفسرین نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے غیر زوج مراد ہے، لیکن کیسے کرے گی تعویل؟ اس میں حدیث موجود ہے، امام بخاری لایا ہے معقل ابن یسار والی، کہ معقل ابن یسار کہتا ہے کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کو طلاق دی ہے اور اس کی عدت پوری ہو گئی، عدت کے بعد اس نے دوبارہ رجوع کیا نکاح کے لیے، پہلے میں نے منع کیا اور جب یہ آیت نازل ہوئی
کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، شریعت کے مطابق جب آپس میں وہ راضی ہو تو ان کو نکاح کرنے سے مت روکو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں اپنی بہن کو دینے کے لیے تیار ہوں نکاح میں۔ پھر میں نے اپنی بہن کا رشتہ دوبارہ دیا۔ اب میں مقلدین، غیر مقلدین اور اس وقت معاشرے کے ہر فرد سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ بخاری قرآن کی اس آیت اور بخاری کی اس حدیث کی روشنی میں ماقل ابن یسار کی بہن کو جو طلاق ہوئی ہے اور طلاق کے بعد عدت بھی پوری ہو گئی، عدت بھی گزر گئی ہے، جس کو آپ اس عدت کے بعد طلاق بائن کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اب یہ طلاق رجعی نہیں رہی، طلاق بائن ہو گئی ہے، اب یہ عورت کسی اور سے نکاح کرے گی، تو آپ یہ تو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی بہن کو دوبارہ اسی اپنے بہنوئی کے نکاح میں دے رہا ہے اور بیچ میں وہ کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کر رہا ہے، تو آپ بتائیں اس دور کے علماء صحیح ہے یا اس دور کے صحابہ کرام صحیح تھے؟ قرآن کو وہ سمجھے تھے یا ہم سمجھے ہیں زیادہ؟ دوسرے مسائل میں تو آپ خوب پھر کہتے ہو، روایتیں پیش کرتے ہو، یہاں پھر احادیث پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی اس سے مضبوط دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر کے اندر امام بخاری حدیث لائے ہیں اور وہ بھی کتاب التفسیر کے اندر لائے ہیں اور اسی آیت کے تفسیر میں وہ لائے ہیں۔ تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے، لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ طلاق رجعی اور طلاق بائن کو سمجھنا چاہیے۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، عدت کے دوران یا عدت کے بعد آپ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، کسی اور شوہر کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کی زندگی گزر رہی ہے، پھر کوئی انبن ہو گئی، پھر طلاق کی نوبت آ گئی، دوبارہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب دوبارہ طلاق کے بعد اس عدت کے دوران یا عدت کے بعد کہ عدت مکمل ہو گئی، 3 حیض یا 3 مہینے وہ مکمل ہو گئے، اب پھر بھی آپ دوسری مرتبہ بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، کسی اور شوہر سے اس کے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر دوسری مرتبہ بھی آپ نے نکاح کر لیا، پھر آپ اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر کوئی ناچاکی آ گئی، کوئی انبن ہو گئی، اب تیسری مرتبہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب قرآن نے آپ پہ قید لگا دیا، سنت نے آپ پہ قید لگا دیا، اب تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران اور عدت کے بعد کسی صورت میں آپ کے لیے وہ عورت اور عورت کے لیے آپ جائز نہیں ہے۔ اب وہ عورت آپ سے الگ ہو گئی، کب تک الگ ہو گئی؟ وہ آیت جو ہے آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی، طلاق رجعی کے بعد یہ آیت آپ دیکھیں، وہ آیت 229 تھی اور یہ آیت 230 ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی اب اگر اس مرد نے اس طلاق مرتان کے بعد اگر تیسری مرتبہ بھی اپنی بیوی کو اپنے نکاح سے باہر نکال دیا، آزاد کر دیا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب اس عورت کے لیے یہ شوہر جائز نہیں ہے، من بعد، اس تیسری مرتبہ طلاق دینے کے، حتیٰ یہاں تک تنکح زوجا غیرہ، کہ یہ عورت کسی اور سے اب نکاح کر لے، اب کسی اور سے نکاح کرے گی، اور وہ مرد، وہ شوہر اس کو اگر کسی بھی وجہ سے اگر اس کو طلاق دے دے، اگر نہ دے تو اس کی بیوی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، اگر طلاق دے دے اور پھر وہ سابقہ شوہر اس سے جو ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر یہ دوسرا شوہر بھی اس عورت کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پھر وہ سابقہ شوہر یعنی پہلا شوہر
اور یہ عورت اگر آپس میں ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنا چاہے، اگر ان کا یہ خیال ہو کہ ہم اللہ کی حدوں یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کر سکیں گے، انصاف قائم کر سکیں گے، تو اب پھر بھی یہ نکاح کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔